الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیدھا اور آسان دین عطا فرمایا، اور اس سیدھے اور آسان دین پر چلنے کے لیے ہمارے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی ہیں، اور یہ آسانی اس دین کی خصوصیت ہے تاکہ یہ دین قائم رہے، ہر آدمی آسانی سے مسلمان بن کر دنیا میں زندہ رہے۔ اگر دین مشکل کر دیا جاتا، جیسا کہ پہلے زمانے میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دین کو مشکل بنا دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ دین نام ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے کا نام ہے، اللہ کے لیے اس طرح سے آدمی جڑ جائے اللہ سے، کسی سے بھی تعلق قائم نہ رہے، یہاں تک کہ بال بچے سے بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں دیندار اللہ والے اسی وقت مانے جاتے تھے جب وہ جنگل میں جا کر کے اللہ اللہ کرنے لگتے تھے، شادی بیاہ چھوڑ دیتے تھے، دوستوں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے تھے، تب ان کو مانا جاتا تھا ہاں یہ ہے اللہ والا۔ یعنی اللہ والا وہ ہے جو دنیا والا نہیں، اللہ والا وہ ہے جو بیوی والا نہیں، اللہ والا وہ ہے جو بیٹا اور بال بچوں والا نہیں ہے، اللہ والا وہ ہے جس کو کسی سے جان پہچان نہیں ہے، اللہ والا وہ ہے جس کا کوئی گھر مکان نہیں ہے، اللہ والا وہ ہے جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو پہلے کے زمانے کے لوگوں نے دین کا بنا دیا تھا۔ قرآن کریم نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ یہ جو رہبانیت ہے اور یہ جو دنیا بے تعلقی ہے اور اللہ سے جڑنے کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، یہ ہم نے نہیں ان پر فرض کیا تھا، یہ انہوں نے اپنے سے بنا لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو انتہائی آسان شکل میں پیش کیا۔ اللہ والا بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اخلاص کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے خالص اس وقت ہوگا انسان جب دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ گھر مکان بھی دین ہے، بال بچوں کی خدمت بھی دین ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا بھی دین ہے، اپنے مسائل و مشکلات کے لیے دفاع کرنا اور کوششیں کرنا بھی دین ہے۔ اب آج کل بہار میں ووٹر لسٹ نیا تیار کیا جا رہا، لوگوں کو اس میں بے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ چلو یہ دنیا داری ہے، نہیں، دنیا داری نہیں ہے، اپنے آپ کو لگ بھیڑ کر کے اس ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ اپنے وجود کو بچانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پر پیدا کیا ہے، اور جس سرزمین پر انسان کو اللہ پیدا کرتے ہیں اس سرزمین کو اس کا وطن بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں کی نیشنلٹی عطا کر دی، قدرت نے، رب العالمین نے ہمیں یہاں کی شہریت عطا کر دی، اور آج دنیا کے لوگ اس معیار کو بدل کر کے، اس شہریت کو ختم کر کے ہمیں اس ملک سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔
اس لیے ان تدبیروں کو سمجھنا، ان سیاسی مکاریوں کو، چال بازیوں کو سمجھنا بھی دین ہے۔ انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس لیے اس سے غافل ہونا بھی بے دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مہاجر صحابہ جن کو مکہ چھوڑنا پڑا اور ان کو بے گھر ہو جانا پڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں گھر سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ دین ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنا وجود بچائیں، اپنی نیشنلٹی بچائیں، اپنی شہریت بچائیں اور ان کے چالوں سے واقف رہیں۔ یہ بھی دین ہے۔ اخلاص کا مطلب غلط ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا پہلے زمانے کے لوگوں نے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جس سفر کو آپ نے شروع کیا ہے، جس کام کو آپ شروع کیا ہے آپ نے، اس سفر کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد ہر وقت آپ کے دھیان میں رہے۔ ادھر ادھر بھٹکیے نہیں، اپنے منزل کو، اپنے مقصد کو سامنے رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ آپ نے نماز شروع کی ہے تو نماز شروع کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی رضا ہے، تو ذہن میں رہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں، نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو، نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ دنیا والے ہماری تعریفیں کریں۔ مقصد سے غافل ہو جانے کا نام منافقت ہے، مقصد سے غافل ہو جانے کا نام، منزل کو فراموش کر دینے کا نام بے دینی۔ اخلاص یہ نہیں ہے کہ انسان سب سے الگ تھلگ ہو جائے، اخلاص یہ ہے کہ اپنی منزل کو سامنے رکھیے اور کسی حالت میں اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی شریعت کو، قرآن کریم نے جہاں پر عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، مخلصین لہ الدین، حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، بالکل یکسوئی کے ساتھ، یعنی آپ اپنے مقصد میں بالکل مخلص ہوں۔ آپ نے سفر شروع کیا کہیں جانے کا کہ ہم کو فلاں شہر میں پہنچنا ہے، دربھنگہ پہنچنا ہے، فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، اور آپ وہاں پہنچنے کے بجائے آپ ٹرین میں ہی آپ اس کی خوبصورتی میں محو ہو گئے، کسی اسٹیشن کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر کے آپ وہیں پر رہ گئے، منزل تک پہنچ نہیں سکے۔ لیکن آپ ساری سہولتوں اور راحتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور سارا مزہ لیتے ہوئے، موج مستی کرتے ہوئے بھی اگر آپ منزل تک پہنچ گئے تو آپ مخلص ہیں۔ منزل کو سامنے رکھنا اور اپنے دین، اپنی شریعت، اپنی عبادت کے اندر اس رضا الہی کو پیش نظر رکھنا اخلاص ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی پڑھیں اسی کے لیے، زکوٰۃ بھی دیں اسی کے لیے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے۔ دین وہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر کسی نیک آدمی کے پاس گھر، مکان، گاڑیاں ہو گئیں تو وہ بے دین نہیں ہو گیا، یا کہ معیار وہ ہے کہ اخلاص انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتول تھا، ان کی کنی، ان کا لقب، ٹائٹل اللہ نے بتول دیا۔ بتول کے معنی اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں، سب سے کٹ کر کے اللہ سے تعلق، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب اولاد بھی تھیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین کے تمام حقوق کا خیال بھی رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، لیکن اللہ کے دوست کے باوجود وہ دنیا کی فکر کرنے کے لیے آپ نے شام سے لے کر حجاز تک کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا۔ دین کو خالص کرنا ہے دوستو، اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، اپنی منزل کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی ہے، جنگ قادسیہ، بڑی مشہور جنگ ہے تاریخ کی، اور اسی جنگ نے ایران کی ایک بڑی طاقت کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ جنگ قادسیہ میں مقابلہ ہوا تھا ایران سے، اور جگہ تھی عراق کی سرزمین پر ہوا۔ اسی سرزمین میں ایک مقام کا نام قادسیہ ہے، اسی لیے قادسیہ کی جنگ سے مشہور ہے یہ۔ تو عراق بھی پہلے ایران کے تابع تھا، اس جنگ نے عراق کو چھین کر عربوں کے تابع کر دیا۔ ایران میں اس ایرانی بڑا سپہ سالار رستم سے مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں رستم کا نام دنیا جانتی، اور اس رستم کے نام پر لوگ ہندوستان میں بھی رستم بنتے پھرتے ہیں۔ رستم سے مقابلہ تھا، اور اس کا دوست تھا ہرمزان، اس سے مقابلہ تھا۔ اور اسی جنگ میں جالینوس کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا، حکیم جالینوس کا نام، کہ صاحب اس کے نسخے کو آپ استعمال کر کر کے بڑے طاقتور بنتے ہیں۔ وہ حکیم جالینوس بھی ایران کا تھا، اور وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا قادسیہ میں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف ایرانیوں کو بھڑکا رہا تھا، اور ایک خاص دستے کا ذمہ دار تھا۔ بڑی اونچی جنگ ہوئی ہے، 2.25 لاکھ ایرانی فوج، دنیا کی سپر طاقتوں میں سے ایک طاقت، مسلمانوں کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا زمانہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ 5 دن کی یہ جنگ ہوئی ہے، صرف 5 دن۔ 5 دن میں کایا پلٹ گئی، اور رستم بھی مارا گیا، جالینوس بھی مارا گیا، اور تقریباً 40,000 ایرانی دشمن فوج تہہ تہہ کیے گئے، مارے گئے۔ اور مسلمانوں کی بھی بڑی شہادت ہوئی، 30,000 میں سے 6,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں ایک جو بڑا 2 آدمی بڑے مشہور تھے، ایک رستم تو مارا گیا، اس کا بڑا دوست ہرمزان، آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، وہ پکڑا گیا، قید کر لیا گیا، اور قید کی حالت میں اسے مدینہ منورہ لایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرناک قیدی کو، جو ایک بڑا سپہ سالار بھی تھا ایرانیوں کا، وہ چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہا کہ اسلام کا طریقہ ہے کسی بھی انسان کو، کسی بھی قیدی کو یا کسی بھی دشمن کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد اگر وہ قبول کر لیتا تو پھر اس کی جان مال سب بخش دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ نہیں کہ صرف دشمن ہے اس لیے مار دیا جائے، نہیں، اسلام اس کا قائل نہیں کہ دشمن قوم کا ہر فرد ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو۔ یہ جو معیار بنا لیا گیا ہے غلط ہے۔ دشمن قوم کے وہ لوگ جو ہمارے مقصد سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ تم اسلام قبول کرنے کو تیار ہو؟ ہرمزان نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں اپنے آبائی مذہب پہ قائم رہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اسلام کا یہ انکار کرتا ہے، اسے قتل کیا جائے۔ جلاد کو، سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی اس کی تلوار اٹھی تھی کہ اس نے کہا کہ 1 منٹ، مجھے پیاس لگی، پانی تو پلا دیجئے۔ ہرمزان نے کہا پانی تو پلا دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پانی لانے کا حکم دیا گیا، اور گلاس میں اسے پیش کیا گیا۔ اس نے گلاس میں پانی کو لینے کے بعد یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہا کہ امیر المومنین، کیا میں جب تک یہ پانی نہ پیوں تب تک میری جان آپ بخشتے ہیں، جان معاف کرتے ہیں؟ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے؟ کہا نہیں، جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں پیاسا کسی کو مارتا نہیں۔
یہ سننے کے بعد اس نے اس گلاس کے پانی کو پھینک دیا کہ ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پانی کو جب تک میں نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ پانی تو اب ہے ہی نہیں۔ دیکھیے کیسے شاطر لوگ تھے، مگر مسلمان کبھی اپنی زبان نہیں تبدیل کرتا ہے۔ اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، اسلام سچائی کا نام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمیں دھوکہ دیا ہے، کہ تلوار ہٹاؤ، اب اس کے بارے میں کچھ دوسرا کوئی تدبیر سوچی جائے گی کہ کیا حل اس کا نکالا جائے۔ جب دیکھ لیا ہرمزان نے کہ میرا قتل اب ملتوی ہو گیا ہے، اب میں بچ گیا ہوں، اب اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب اس نے کہا یہ اخلاص، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ جب تلواروں کا سایہ ختم ہو گیا، تلواروں کا خوف ختم ہو گیا، مال کی لالچ ختم ہو، جب پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اب وہ اللہ پر ایمان لاتا۔ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا تم نے بڑی دیر کی، کہا کہ میں شرم محسوس کرتا تھا کہ لوگ کہیں میرے بارے میں کہ یہ ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے لیے باعث شرم بات تھی کہ اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا بہادر ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ ہرمزان مسلمان ہوئے، ان کا اسلام قبول کیا گیا اور وہ بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تبدیل کرتے ہیں، اخلاص ہونا چاہیے، اس کو اخلاص۔ صحابہ کرام کیا بے شمار ایسی مثالیں موجود اخلاص کی۔ اخلاص نام لمبی نمازوں کا نام نہیں ہے، ایک نماز پڑھیں 2 رکعت یہ سوچ کر کے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نماز قبول ہے اللہ کے یہاں۔ دکھانے کی 1000 رکعتیں نمازیں بیکار ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے سپہ سالار، بڑے جنرل ہیں اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ کوئی جنگ وہ ہارے ہی نہیں، ہر جنگ وہ کامیاب رہے، جس جنگ میں گئے اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، یہ مقام تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سپہ سالار لشکر تھے، یعنی پورے جنرل کمانڈر پوری فوج کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ خالد سیف اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اسلام جو جیت رہا ہے اور ملکوں کے ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، روم و ایران کا خاتمہ ہو رہا، یہ خالد بن ولید کا کارنامہ ہے، اس کی بنا پر یہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام اپنی طاقت سے پھیلتا ہے، کسی انسان اور شخص کی بنا پر نہیں پھیلتا۔ یہ الزام، یہ داغ اسلام کے دامن سے دھلنا چاہیے۔ یہ خبر ملتے ہی عین حالت جنگ میں، میدان کارزار میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ سپہ سالار لشکر کی حیثیت سے گئے ہیں اور جنگ جاری ہے، فرمان عمر پہنچتا ہے کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار کے منصب سے ہٹایا جاتا، کوئی قصور نہیں ہے ان کا، کوئی قصور نہیں، ان کو منصب سے ہٹایا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسرا کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے کہ ہمیں بلا وجہ کیوں ہٹایا گیا، ہمیں احتجاج کریں گے، ہماری بے عزتی کی گئی، ہمیں ایسا کہا گیا، ہمیں ہماری توہین کی گئی۔ یہ اخلاص ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک مجھے سپہ سالار بنایا گیا تھا میں سپہ سالار تھا، حضرت امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، اس لیے میں اب سپہ سالار نہیں ہوں، لیکن میں اسی طرح لڑوں گا جس طرح میں پہلے لڑ رہا تھا اسلام کے لیے۔ میں جنگ لڑ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنے عہدے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، اپنے منصب کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی اسلام کی جنگوں میں شریک رہے اور کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے، نہ مملکت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور شہید بھی نہیں ہو سکے۔ بستر پہ وہ ان کا انتقال ہوا تو فرماتے تھے بستر پر انتقال ہوتے ہوئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے سے
اور لڑائی کرنے سے مر جائے گا، ڈر سے لوگ نہیں جاتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تیر و تفنگ نہیں لگے ہیں، جہاں پر تلواروں کے زخم نہیں ہیں، اور میری تمنا تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن آج میں بستر پر بزدلوں کی طرح میری موت ہو رہی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طلسم کو اور اس شہرت کو، جو غلط شہرت پھیل گئی تھی کہ ان کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسلام کسی کے شخصیت کا، کسی کی طاقت کا پابند نہیں ہے اور نہ محتاج ہے، اسلام اپنی طاقت سے پھیلتا ہے۔ تو دوستو، اصل چیز یہی ہے کہ اسلام یا ایمان، عبادت، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں نہ اپنے عہدے کا، نہ ہمیں اپنی طاقت کا، نہ ہمیں دولت کا، نہ ہمیں اپنی شہرت کا کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اور مجھے کیوں بے عزت کیا گیا، مجھے کیوں ذلیل کیا گیا، رسوا سر بازار کیا۔ کچھ نہیں، قیامت ہے خدایا تیرے عاشق کا مجبور بیاں ہونا، سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں ہونا۔ کوئی تمنا دل میں نہ ہو، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہی اصل کمال ہے، اور اسی کے ساتھ عبادت کرنا اصل مطلوب ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین قیم ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی اخلاص کی پوجی اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے اور ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔